کہ انسان خواب میں کچھ بھی کر سکتا ہے. خواب میں عام انسان جو ہے وہ شیطانی عمل سے بھی گزر سکتا ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے؟ یہ جملہ کتنا خطرناک ہے. اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہلانے والے، کیا تصور قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ خواب میں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے اسی زمرے میں شامل کر لیا. اور کہیں بھی جا سکتا ہے انسان، کہیں بھی جا سکتا ہے، اور یہ اتنا بڑا کمال تو نہیں ہے. تو حضور یہ آپ کا تصور ہے نا کہ معراج روحانی ہوا ہے. ہم سے بھی تو پوچھئے کہ ہم کس کے قائل ہیں. ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ روحانی ہوا ہے. ہم تو یہ معراج جو رجب المرجب شریف کی 27ویں شب کو ہوا ہے، جس کا تذکرہ 15ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. ہم تو اس آیت کے تحت ہونے والی سیر کو اور پھر مسجد اقصیٰ سے آگے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اس معراج کو ہم روحانی تسلیم نہیں کرتے، ہم جسمانی تسلیم کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ. اور اس سلسلے میں اس دور کا سب سے بڑا جو دشمن تھا میرے آقا، میرے لجپال، میرے ہادی، میرے مرشد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو ابو جہل کہا گیا، عمر بن حشام اس کا نام تھا. ابو جہل اس کو اسی لیے کہا گیا کہ یہ نبی پاک کا دشمن تھا. حالانکہ یہ بندہ جاہل نہیں تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا. یہ اتنا پڑھا لکھا تھا کہ اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ یہ گھونسلے میں سے اڑ کے آ رہا ہے یا گھر کی طرف جا رہا ہے. اور یہ چلتے ہوئے جانوروں کا قدموں کے نشان دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا کہ یہ جانور جو ہے یہ دونوں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے یا ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں، وہ بڑا سیانہ تھا، دانا تھا. جاہل تو اس وقت بنا جس وقت اس نے محمد عربی کی عظمت کو پہچاننے سے انکار کیا. تو ابو جہل کا اعتراض اس بات پہ کہ معراج ہو نہیں سکتی، کیا اسے نہیں پتا تھا کہ خواب میں سب کچھ ہی کر لیتے ہیں؟ اگر بات خواب کی ہوتی تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا، آبجیکشن نہ کرتا. تو ابو جہل کا اعتراض آج تک اس حقیقت کو برملا بیان کرتا ہے کہ ابو جہل نے معراج کا انکار اسی لیے کیا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ ایک انسان آنے واحد میں اتنی دور تک جا کے واپس نہیں آ سکتا. اور یہی اعتراض اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے پیش کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ کوئی اور دعویٰ کرے تو وہ جھوٹ کہتا ہے، میرا مرشد دعویٰ کرے تو سچ کہتا ہے. تو حضور والا معراج جسمانی جو ہے، اسی بات پہ تو اس نے آبجیکشن کیا تھا. اب جس کا مرتبہ جو ہے نا، جس کا مقام ابو جہل جتنا ہے وہ تو یہاں تک ہے، اور جو اس سے بڑھ گیا ہے اس نے انکار کر دیا. ابو جہل تو اقراری ہے نا جی کہ ایسا ہو نہیں سکتا معراج جسمانی کے لیے. اور یار لوگوں نے سرے سے معراج جسمانی کا انکار کر کے معراج روحانی کی ایک بات گھڑ لی ہے. ہم معراج روحانی کے بھی منکر نہیں ہیں. ہمارے نزدیک معراج روحانی ایک بار نہیں کتنی مرتبہ ہوا ہے اس کی تفصیلات میں ابھی عرض کروں گا. یہاں آج تو بات ہے معراج جسمانی کی. تو معراج جسمانی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہم انشاءاللہ قرآن پاک سے دیکھتے ہیں. یہ ہے جی کہ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصل شکل نبی پاک کو دکھائی گئی، نہ کہ رب کا جلوہ. مدارج النبوت کے اندر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. مدارج النبوت کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. حضرت علامہ الشاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے خانوادے کی بدولت بر صغیر میں علم حدیث آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین ایک دن سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو سرکار نے پوچھا، جبرائیل
تم باقی نبیوں کے پاس کتنی بار گئے ہو، میرے پاس کتنی بار آئے ہو؟ تو انہوں نے تفصیل بتائی جی کہ کسی نبی کے پاس 104 مرتبہ، کسی کے پاس 142 مرتبہ، کسی کے پاس 12 مرتبہ، کسی کے پاس یعنی زیادہ سے زیادہ 142 مرتبہ ہے۔ آپ نے پوچھا میرے پاس کتنی بار آئے ہو؟ تو وہاں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ جو روایت کے ہیں وہ یہ ہیں کہ فردد آمد 20,000 مرتبہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تک حضور میں آپ کے پاس 24,000 مرتبہ آ چکا ہوں۔ کتنی بار؟ جو 24,000 مرتبہ در پہ آیا کھڑا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے سائیں نے وہاں جانا ہے۔ یہ ابھی میں ہلکا ہلکا ٹچ دے رہا ہوں نا جی، وہ میں پلاٹ بنا رہا ہوں جس پہ میں نے ابھی باتیں کر رہی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے جھوٹ باندھا۔ تو حضور والا اٹھا کے دیکھ لیجئے، علماء یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، مشکات شریف لے آئیے اور دیگر صحاح کی کتابیں لے آئیے، روایت میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور امام احمد نے اسی بنیاد پر اس روایت کو، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی روایت کو آپ نے مسترد کیا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ اگر کہتی ہیں کہ کوئی رب کو نہیں دیکھ سکتا، ہم حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے قول کو لیں گے یا نبی کے فرمان کو لیں گے؟ جب نبی علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو اب مولانا صاحب تھوڑا سا آگے یہ بھی فتویٰ لگا دیجئے کہ نبی نے جھوٹ بولا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا؟ تو چلیے قرآن مجید فرقان حمید کا 9واں پارہ ہے، کوہ طور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، عرض کیا کرتے ہیں جا کر کہ یا اللہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں تیرا، رب ارنی انظر الیک، رب آرنی، یا اللہ دیدار کرا مجھے، دکھا مجھے، انظر الیکا، میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے یا نہیں؟ اونچی آواز سے بولیں، آپ بھی بشر تھے کہ نہیں؟ آپ بھی ماں کے بیٹے تھے، باپ کے بیٹے تھے، کسی بہن کے بھائی تھے۔ آپ نے جا کر جس وقت یہ سوال کیا کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو مولانا آپ کو تو پتہ لگ گیا کہ کوئی انسان رب کا دیدار نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان رب کا دیدار نہیں کر سکتا، اور میں یہ کیوں ناجائز سوال کر رہا ہوں؟ چلو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حد میں رہیے، میں نے آپ کو نبی بنایا ہے، اس لیے نہیں بنایا کہ میری حدوں کو توڑ دیں آپ، میرا دیدار نہیں ہو سکتا، میرا دیدار نہیں ہو سکتا، یہ جواب آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ قال لن ترانی، یہ نہیں کہا کہ دیدار ہو نہیں سکتا، یہ کہا کہ آپ کر نہیں سکتے۔ آپ دیدار، اونچی آواز سے بول دیں، آپ دیدار کر نہیں سکتے۔ اچھا، لیکن اس کے بعد پھر خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی آپ خالی واپس نہ جائیں، آپ اس طرح کریں کہ وَلَٰكِنْ انظر إِلَىٰ الْجَبَلِ وَلَٰكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَلَٰكِنْ، آپ دیدار کر نہیں سکتے، لیکن انظر إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھیے، پہاڑ کی طرف دیکھیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، میں اپنے جلوے کا انعکاس ایک لمحے کے لیے کوہ طور پہ منعکس کرتا ہوں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، پس اگر پہاڑ میرے جلوے کو برداشت کر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر آپ بھی دیکھ لیجئے گا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر بہت جلد آپ بھی دیدار کر لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اگر پہاڑ برداشت کر گیا تو
حضور اب ذرا غور کیجئے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات میں سے کسی ایک تجلی کا کروڑواں حصہ کوہ طور پہ ایک لمحے کے لیے ڈالا تو پورا کوہ طور جو تھا، پورا کوہ طور جو تھا وہ راکھ ہو گیا، جل کر نہیں، جل کر نہیں، صحیح جلا نہیں، بلکہ اس نے جب محبوب کے جلوے کو دیکھا تو اپنے آپ کو مٹا دیا، اس نے اپنی ذات کی نفی کی اس نے، اور محبوب کے سامنے اس نے جب اپنی ذات کی نفی کی، پتھر سے راکھ کی صورت میں آ گیا، تو رب نے کہا کہ جا اب تجھے دو فضیلتیں مل چکی ہیں، تیری قسمیں قرآن میں اٹھاؤں گا اس لیے کہ میرے نبی نے تجھ پہ قدم رکھا ہے، اور تجھے آنکھوں کا سرما بناؤں گا اس لیے کہ تو نے میرا جلوہ دیکھا ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، آگے کیا ہے؟ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ بڑی عجیب بات ہے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہو جانے کے بعد انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، عقل کام نہیں کرتی، برین سوچنا چھوڑ دیتا ہے، قوت شامہ جواب دے جاتی ہے، قوت ذائقہ جواب دے جاتی ہے، قوت لامسہ جواب دے جاتی ہے، سامعہ باصرہ سب کچھ جتنا بھی سسٹم ہے وہ سارے کا سارا فل سٹاپ لگ جاتا ہے اسے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو آپ بھی دیدار کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ بھی اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہے۔ اس شرط تو پہاڑ کے لیے تھی نا، نبی کے لیے تو نہیں تھی، شرط تو پہاڑ کے لیے تھی کہ جو کچھ ہونا ہے اس کو ہونا ہے، آپ کو تو کچھ نہیں ہونا۔ اور بالکل واقع یہی بات ہے کہ جہاں ہیٹ اتنی زیادہ ہو کہ پتھر پگھل جائے، آپ کسی بھی سیمنٹ فیکٹری میں جا کے دیکھیں، وہ پتھروں کو پیستے نہیں ہیں، بلکہ پتھروں کو وہ ایک خاص اپنا بھٹی میں سے گزارتے ہیں۔ وہاں ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ادھر سے پتھر جاتا ہے، ادھر سے پاؤڈر نکلتا ہے۔ جہاں پتھر پاؤڈر بن جائے، اگر اس بھٹی میں انسان کو پھینک دیا جائے تو کچھ بچے گا اس کا؟ اونچی آواز سے بولے، کچھ بچے گا اس کا؟ حضور والا پورا پورا کوہ طور پہاڑ سرما بن گیا، راکھ ہو گیا، نبی صرف بے ہوش ہوا۔ بال کیوں نہیں جلے؟ ہڈیاں کیوں نہیں جل گئی؟ بینائی متاثر کیوں نہیں ہو گئی؟ جسم جل کیوں نہیں گیا؟ جہاں جلوے کی تپش اتنی تھی، طاقت اتنی تھی کہ پورا پہاڑ راکھ ہو گیا، سرمے کی صورت میں آ گیا، اور نبی کے جسم کو گزن تک نہ پہنچا، ایک بال بھی نبی کا مجروح نہ ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہاڑ بھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا اللہ کا نبی طاقتور ہوتا۔ اور پھر وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، یہاں پہ خرہ کے معنی کیا کریں گے آپ؟ بے ہوش ہو گئے۔ تو حضور میں اپنے مزاج کی بات کرتا ہوں، بے ہوش میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب محبوب کے جلوے کو دیکھا کہ جس کا جلوہ اتنا حسین ہے، جس کے نور کی کرنیں، حسن کی کرنیں اتنی حسین ہے، وہ خود کتنا حسین ہوگا۔
تو محبوب کے جلووں میں کھو گئے آپ پر بے خودی طاری ہو گئی، اس کو آپ بے ہوشی کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں۔ اس کی نظیر قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب زلیخا محبت کرنے لگی تو زلیخا کی سکھیوں نے، سہیلیوں نے اسے ایک دن تانا دیا کہ تم بادشاہ وقت کی بیوی ہو، خاتون اول ہو، کم از کم اپنے سٹیٹس کا خیال کرو، اپنے مرتبہ اور مقام کا خیال کرو۔ تم تو پورے معاشرے میں رسوا ہو رہی ہو، بدنام ہو رہی ہو کہ اپنے غلام کے ساتھ پیار کرتی ہو، اپنے نوکر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہو۔ تو زلیخا نے ان کی بات کا برا نہیں مانا، مسکراتی رہی۔ جب وہ تانے دے دے کے تھک گئی تو انہوں نے کہا کہ تجھ پہ کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے دیکھا جو نہیں اس لیے بکتی پھرتی ہو۔ نہیں سمجھے میری بات؟ تو جو نہیں دیکھ سکنے کے قابل، جن کو پتہ نہیں کہ محبوب کا مقام کیا ہے، وہ تو کتے کی طرح بھگتے پھرتے ہیں، اور جنہوں نے دیکھ لیا ہے انہوں نے صدیق کی طرح پھر نظر کو ہٹا کے نہیں دیکھا۔ ان کا تم نے دیکھا نہیں، تمہارا قصور نہیں ہے۔ اس طرح کرو کہ میں اہتمام کر دیتی ہوں، ایک بار دیکھ لو، اس کے بعد پھر اپنی اسیسمنٹ دینا، اس کے بعد جو کچھ تم کہو گی میں تیار ہوں تمہاری بات ماننے کے لیے۔ تو مصر کی بے وقوف نہیں، دانشور 40 عورتیں اکٹھی ہوئی۔ جب وہ آ گئیں ان کے سامنے کھانا لگا دیا گیا، کھانا کھا لیا گیا، پھل رکھ دیے گئے، پھل کاٹنے لگی، کھانے لگی۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حضور جا کے عرض کی کہ سائیں میں جیسی بھی ہوں آپ سے محبت تو کرتی ہوں، میری یہ محبت بڑی سچی ہے، اور آج میری کچھ سہیلیاں آئی ہیں جو مجھے تانے دیتی رہتی، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو میری لاج رکھ لیں، آج ذرا محفل میں بن سور کے تشریف لائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی بن سور کے اندر تشریف لائے، مصر کی عورتوں کے ہاتھ میں پھل تھے، پھل کاٹ رہی تھی۔ جب نظر اٹھا کر دیکھا انہوں نے تو سامنے جمال یوسف نظر آیا، تو کیا وہ بے ہوش ہو گئی؟ حضور بے ہوش نہیں ہوئی، اگر بے ہوش ہو جاتی تو چھریاں چلتی نہ، رک جاتی۔ وہ عمل جو کاٹنے کا تھا وہ ختم ہو جاتا۔ وہ بے ہوش نہیں ہوئی، بلکہ جمال یوسف جو تھا ان کے سامنے، نبی علیہ السلام کا جلوہ جو تھا ان کے سامنے، وہ محبوب کے جلووں میں اس طرح بے خود ہو گئی، کھو اس طرح گئی کہ چھریاں چلتے چلتے پھل کاٹنے کے بعد ہاتھ کٹنے لگے، لہو گرنے لگا، سامنے حسن یوسف تھا اور بے خودی کا عالم تھا کہ پتہ تک نہ چلا۔ تو حضور حسن یوسف سامنے ہو تو بے خودی کا یہ عالم ہوتا ہے، جب خالق یوسف کا حسن سامنے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ تو پھر قرآن پاک کے الفاظ ہیں فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ قُلْنَا، پھر پوچھا نہیں زلیخا نے کہ بتاؤ کیا کہتی ہو، پھر وہ خود ہی کہنے لگی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، ہرگز ہرگز اللہ کی قسم، حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، غلام تو غلام رہا، یہ تو بشر بھی نہیں ہے، غلام تو غلام رہا، ما ھذا بشرا، یہ ان کی اسیسمنٹ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ، ہم نبی کی بشریت کے منکر نہیں ہیں، یہ ان کا، ان عورتوں کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، کون ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، الا ملک بھی نہیں، الا ملک بھی نہیں ہے، الا ملک کریم، صرف فرشتہ نہیں،
انہوں نے کہا یہ بشر نہیں، نہ صرف فرشتہ ہے بلکہ بہت کوئی زیادہ عزت والا فرشتہ ہے، زیادہ شرف والا، زیادہ عظمت والا فرشتہ ہے۔ تو یہ تو مصر کی عورتیں ہیں نا، کبھی آ کے ہم سے کوئی پوچھے کہ انہوں نے کہا نبی کو فرشتہ سمجھا کہ نبی کا بڑا مقام بیان کر دیا ہے، مصر کی عورتوں کے حوالے سے پڑھنا ہے نا، تو چلو اٹھاؤ شفا شریف۔ مصر سے ایک عورت چلتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے۔ جب وہ مدینہ پاک میں آتی ہے تو سرکار کا وصال ہو چکا ہوتا ہے، آپ قبر انور میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے نام لے لے کر تو کہتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ معراج نہیں ہوا، آج دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس کی ماں ہے اور کن کا عقیدہ بیان کر دیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا حضور، جب وہ عورت مدینہ پاک میں پہنچتی ہے تو سرکار اپنے مزار پاک میں دفن ہو چکے تھے۔ وہ عورت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی اور جا کر عرض کی کہ حضور میں تو بڑی دور سے سفر کر کے آئی ہوں تاکہ میں سرکار کا دیدار کر سکوں، اور میرے نصیبوں نے یاوری نہیں کی کہ مجھ سے پہلے ہی سرکار اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف تشریف لے گئے۔ تو حضور اگر کرم ہو سکے تو میں سرکار کو تو نہیں دیکھ سکی، مجھے سرکار کا مزار ہی دکھا دے۔ سرکار کا اونچی آواز سے بولے۔ تو اما عائشہ صدیقہ تو کہتی ہیں کہ جو عورت قبر کی زیارت کے لیے جائے اللہ کی اس پہ لعنت ہوتی ہے، تو اما عائشہ صدیقہ نے خود کیوں دروازہ کھولا؟ خود کیوں دروازہ کھولا؟ آپ نے دروازہ کھولا بجائے اس کے کہ وہ عورت اندر جاتی۔ اس عورت نے دہلیز پہ اپنا سر رکھ دیا، ایک لمحہ، 2 3 4 5 10 کتنا ٹائم گزر گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کے کاندھے کو پکڑ کر ہلایا کہ قم یا اختی، میری بہن اٹھ، بڑی دیر ہو گئی ہے، سلام ہو گیا تیرا۔ ہاتھ جو لگا تو وہ ادھر جا پڑی، اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہی کھڑے ہو کر کہا کہ بلاؤ آج مصر کی عورتوں کو کہ تم نے اس نے یوسف دیکھا تو ہاتھ کٹوا لیے، یہ میرا محبوب ہے جس کو دیکھ کر لوگوں نے سر کٹوا لیے۔ تو یہ انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ ہمارا تصور نہیں ہے نبی کے بارے میں، یہ مصر کی عورتوں کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے۔ ہم کہتے ہیں مصر کی عورتوں کو آج بھی کہ آؤ مدینہ کے بازار میں آنکھیں کھول کر دیکھو، تم نے کہا تھا کہ کوئی بڑا عزت والا یہ فرشتہ ہے، سارے فرشتوں میں سب سے زیادہ عزت والا تو جبرائیل ہے، اور وہ بھی میرے مرشد کے در پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، دربان رسول بن کے کھڑا ہوتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب سرکار بلائیں اور میں نوکری کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ محبوب حقیقی کے جلووں میں کھو گئے، لیکن صحیح ایک بات بڑی عجیب ہوئی، وہ بات یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس کو وسیلہ بنایا تھا وہ تھا پہاڑ، اللہ کے حکم سے بنا تھا نا، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، دیدار الہی کے لیے جو درمیان میں ایک سورس تھا، ذریعہ تھا، سبب عارضی تھا، وہ تھا پہاڑ۔ تو مولانا کیا کہیں گے آپ، پہاڑوں کا وسیلہ جائز ہے؟ بول تو دیں اسی واسطے، پتھروں کا وسیلہ جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ وسیلہ ناجائز ہے، وہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ پہاڑ کا وسیلہ پکڑو، اور پھر شرط یہ لگاتا ہے کہ ہے پہاڑ وسیلہ پکڑ لو، لیکن اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تمہیں بھی منزل تک پہنچا دے گا،
تو چونکہ اب وسیلہ پکڑنے والا تو ٹھہرا رہا، وسیلہ ہی نہ رہا، وہ کمزور تھا تو منزل تک نہ جا سکے۔ حضور یہی موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر معراج کی شب وسیلہ مصطفیٰ کے ساتھ 9 بار رب کا دیدار کرتے۔ کتنی مرتبہ؟ یہاں ایک بار دیکھا تو بے خود ہو گئے، یہاں ایک بار دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، وہاں 9 مرتبہ دیکھا تو کچھ نہ ہوا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ طور کے وسیلے سے رب نہیں ملتا، حضور کے وسیلے سے رب ملتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ اعظم سید حسین احمد رحمت نشان صاحب۔ تو حضور اب اس پہ بات کر لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اصول کا پتہ نہیں تھا کہ بشر جو ہے وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ چلیے اٹھائیے بخاری شریف کتاب العلم کھول لیجئے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اٹھائیے مشکات شریف، لائیے کتاب الایمان، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی۔ اگر یہ دونوں مصدقہ روایات موجود نہ ہوں تو یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اسی مسجد میں آؤں گا، میرا قتل معاف ہوگا، آپ جو سزا دیں گے قبول کروں گا۔ اور اگر روایت یہی ہے جو میں کہنے والا ہوں اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ عمر فاروق کیا کہتے ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، امام بخاری اس روایت سے کیا نتائج اخذ کرتے ہیں، صاحب مشکات متفقن علیہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، وہ کیا نتائج اخذ کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سرکار کی محفل سجی ہوئی، وہ کس طرح اگر کہہ لیں کہ سجی ہوئی تھی، سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، ایسا ہے نا؟ اونچی آواز سے بولیں۔ آج میں کھل کے ذرا صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کی محفل وہ ان کی نہیں ہے جو رانجھے سب کے سانجھے ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ رانجھے سب کے سانجھے نہیں ہیں نا، ہم تو صرف مدینے والے کے غلام ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے حضور، ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کو پڑھتے ہیں۔ سرکار کی محفل ہے، ایک شخص آتا ہے، گھنی اس کی داڑھی ہے کالی، چمکتا ہوا اس کا چہرہ ہے، سر پہ عمامہ باندھا ہوا۔ یہ محفل رسول کے آداب ہے، اونچی ہے۔ سفید اس کا لباس ہے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، سرکار کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب سوال سنیے، وہ سوال کرتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجئے، بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ اسے اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، آپ اسے ایمان کی شرائط کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کا تیسرا کویسچن ہے، یا محمد اخبرنی عن الاحسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا پتہ چل گیا، ایمان کا پتہ چل گیا، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو سرکار نے اس کا جواب یہ دیا کہ محسن قسم کے ہیں، ایک وہ جو اسے دیکھ لیتے ہیں، دوسرے وہ جن کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ مولانا یہ تقسیم تیرے ابا جی نے نہیں کی، یہ تقسیم کسی تیرے شیخ القرآن شیخ الحدیث نے نہیں کی، یہ تقسیم تیرے کسی بہت بڑے محقق کے وقت بہت بڑے مفسر نے نہیں کی، یہ تقسیم میرے لجپال نبی کی، اس نبی کی ہے جس کی زبان پر سچ بولتا ہے، جس کی زبان پر حق بولتا ہے، جس کا قدم اٹھے تو حق کی طرف، جس کا ہاتھ اٹھے تو حق کی طرف، جس کی نگاہ اٹھے تو حق کی طرف، جس کی زبان بولے تو حق کی طرف۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ما ینطق عن الہوی،
تم جو مرضی بکتے رہو، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ جب بھی بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، بولتا کوئی اور ہے۔ صحیح۔ اب ذرا تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو محسن کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، تو چند آیات کا تقابلی جائزہ عرض کر دوں، دعا بھی کرتے رہیے گا کہ کہیں مجھے دوران گفتگو پیننا شروع ہو جائے۔ اب ذرا غور کیجئے حضور والا، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دو مقامات پر بڑی عجیب بات ہوئی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز سے، یا صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ یہ صبر کیا ہے جس سے مدد مانگنی ہے ہمیں؟ یہ صلاۃ کیا ہے جس سے ہم نے مدد مانگنی ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں تو بات ہی ختم ہو گئی کہ ہم صرف تجھ سے مانگیں گے۔ یہ صبر و صلاۃ کیا ہے؟ صبر بھی فعل ہے، صلاۃ بھی فعل ہے، ان دونوں کا فاعل بن مسلی ہوگا تو صلاۃ پڑھے گا، نماز پڑھے گا، تو یہ دونوں بندے کے فعل ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ حدیث قدسی کے اندر جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ بندہ نماز پڑھتے پڑھتے، نوافل کی بات ہے نا جی، تو نوافل بھی نماز ہی ہوتی ہے نا جی، نماز پڑھتے 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 اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے۔ قریب بندہ ہوتا ہے کہ نماز ہوتی ہے؟ نہیں سمجھ نہیں رہا میری بات۔ سبھی قریب فاعل ہوا کہ فعل؟ شرف کس کو ملا؟ بے قیامت والے دن صابر جنت میں جائے گا یا صبر؟ نمازی جنت میں جائے گا یا نماز؟ تو اس پہ عمل کرنے والا جو فاعل ہے وہ جائے گا نا۔ تو نمازی عمل کرتے 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 رب کے قریب ہو گیا، پھر وہ دیکھنے لگا اس کے نور سے، چلنے لگا اس کی قوت سے۔ میں نے اس روایت پہ بات نہیں کرنی، بات جو میں نے کرنی وہ یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے، یہ فعل جو ہے جس میں پایا جائے گا اس کو مرتبہ ملے گا۔ اب اس پہ انشاءاللہ آپ سے وعدہ رہا کبھی آئے تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ آج جو میں نے بات کرنی ہے کہ صلاۃ کے معنی کتنے ہیں۔ صلاۃ کے معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کے معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کے معنی رحمت بھی ہے، اور صلاۃ کے معنی درود بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بھی مشکل پڑے تو صبر کرو اور درود پڑھ کے مدد مانگو، درود کے ذریعے مدد مانگو۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیق موجود ہے باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں۔ آپ نے کہا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی تصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے، لٹکا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ رب کی بارگاہ میں وہی دعا جائے گی جس کے اول و آخر نبی پہ درود ہوگا۔ یہ حضور اکثر آپ مساجد میں تشریف لے کے آتے ہیں تو مساجد کے باہر مین گیٹ پر ایک دعا لکھی ہوتی ہے، یاد ہوگی سب کو جی، اللہم افتح لی، اونچی آواز سے پڑھ دیں،
اللہم اے اللہ افتح لی کھول دے میرے لیے ابواب رحمت کا تو اپنی رحمت کے دروازے. یہ دعا پوری ہے جی؟ علماء تشریف رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مناظر اسلام، فخر اسلام، حضور قبلہ عالم سید حسین احمد المدنی شاہ صاحب. اب حضور ذرا غور کیجئے گا. بات میں کر رہا تھا کہ صلاۃ کے معنی درود بھی ہے، صلاۃ کے معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کے معنی، اور یہ قرآنی ڈکشنری ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. ان صلاتک، بے شک تیری دعا، تیری نماز نہیں. یہاں نبی پاک کی دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جتنے بھی غلام ہیں نا، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کو سکون دیتی ہے، ان کے لیے باعث اطمینان ہوتی ہے. وہ نماز پڑھ کے ان کو اتنا سکون نہیں ملتا. میرے جملے پہ غور کیجئے گا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نماز پڑھ کے صحابہ کو سکون نہیں ملتا، ملتا ہے، اتنا نہیں ملتا. غور کیجئے گا، ملتا ہے سکون، اتنا نہیں ملتا. ان کو روزہ رکھ کے اتنا سکون نہیں ملتا، جہاد کر کے اتنا سکون نہیں ملتا، زکوٰۃ دے کے اتنا سکون نہیں ملتا. ان صلاتک سکن لہم، بے شک تیری دعا ان کے لیے وجہ سکون بنتی ہے، جتنا سکون تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے بعد ان کو ملتا ہے، تیری دعا کے بعد ملتا ہے. کسی عبادت میں ان کو اتنا سکون نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہمارے عقیدے کے مطابق تھا. وہ جانتے تھے کہ نماز پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. روزہ پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، حج پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، جہاد پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، تلاوت پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن نبی کے ہاتھ اٹھ جائے دعا کے لیے تو کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، نبی کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. حضور والا آئیے چلتے ہیں آگے کہ نماز سے مراد رحمت بھی ہے، صلاۃ سے مراد رحمت بھی ہے. صلاۃ سے مراد رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہوگا، یہ سمجھنے کے لیے میں باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی مشکل پڑے تو صبر کرو اور اللہ کی رحمت سے مدد طلب کرتے رہو. اللہ کی رحمت سے مدد مانگو. یا اللہ تیری رحمت اتنی ہے جو سب کو پوری آ جائے گی. اونچی آواز سے بول دیں. میں نے یہاں قرآنی آیات کا کمبینیشن عرض کرنا ہے. تیری رحمت کا ذخیرہ اتنا ہے جو سب منگتوں کا دامن مراد بھر دے. تیری رحمت ہے کتنی، اس کا حجم کتنا ہے، وہ ذخیرہ کتنا ہے. تو قرآن پاک کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت اس کائنات کی ہر چیز سے بڑی ہے. اگر ہم سمندر کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ گہرا ہے، تو وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کا چیلنج وہاں بھی ہے کہ تیرا سمندر بھی اتنا بڑا نہیں ہے جتنی میری رحمت بڑی ہے. آسمانوں کی وسعتوں میں کھو کر انسان اگر گم ہو جائے اور یہ سمجھے کہ یہ آسمان بہت وسیع ہے، تو اللہ کے عالم کا قرآن وہاں بھی چیلنج کر رہا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. آسمان بھی چونکہ شے میں داخل ہے، اس لیے رب کی رحمت شے آسمان سے بھی بڑی ہے. تو آسمانوں سے بڑی رحمت، زمینوں سے بڑی رحمت، سمندروں سے بڑی رحمت، فضاؤں سے خلاؤں سے بڑی رحمت ہے کہاں؟ اس کی ریزیڈنسی کہاں ہے؟ تو کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. میں بات محسن کی کر رہا تھا، احسان کی کر رہا تھا، حدیث پاک سے ادھر چلا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے مخلص بندوں کے. محسن کہتے ہیں جو انتہائی خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، جو سر جھکاتا ہے اس انداز میں کہ اس کا معبود اس کے سامنے ہوتا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، کا مصداق بن کے عبادت کر رہا ہے، تو اس کے قریب ہے
اللہ تعالیٰ کی رحمت. یا اللہ اب تیرے جو نیک بندے ہیں اولیاء کرام ہیں وہاں تو تیری رحمت مل جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا مرض اتنا زیادہ ہو اور تیری رحمت کم پڑ جائے تو پھر تو کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کسی بھی حالت میں مایوس ہونا کفر ہے. جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ اپنے ذہن کا کمپیوٹر سیٹ کریں گے تاکہ میری باتیں ذہن میں رہیں. یا اللہ تیری وہ رحمت جو کائنات سے بڑی ہے، تیری وہ رحمت جو محسنین کے قریب ہے، تیری وہ رحمت جس سے مایوس ہونا کفر ہے، تیری وہ رحمت جس سے مدد مانگنی جائز ہے. ہم نے تیری رحمت کے چرچے سنتے 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 اپنے دل میں اس کو اتنی جگہ دے دی ہے کہ اس سے محبت کرنے لگے ہیں. اب جی چاہتا ہے کہ کہیں سے تھوڑا سا پردہ ہٹے اور ہم تیری اس رحمت کا مشاہدہ بھی کر سکیں. تو خلاق عالم نے کہا جو پوری کائنات سے بڑی میری رحمت ہے، جو میرے ہر محسن کے دامن میں موجود ہے، جس سے مایوس ہونے والا کافر ہو جاتا ہے، اگر اس کو مجسم دیکھنا ہو تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بات سمجھ میں آئی سی؟ آگے چلیں سے. سائل سوال کر کے لوٹ گیا. اور بھی سوال ہے نا جی ایک اس روایت میں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی. سائل واپس چلا گیا. اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے پوچھا کیا تدرون یا عمر، جانتے ہو یہ کون تھا؟ جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحیح میں تو نہیں جانتا. نہ یہ مدینہ کا رہنے والا ہے نہ باہر سے آنے والا ہے. اس طرح کے الفاظ وہاں روایت میں موجود. حضور میں اسے نہیں جانتا. اللہ ورسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کی عطا سے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. کس کا عطا کیا ہوا ہے؟ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. وہ غالباً شاید میرے ذہن میں ہے کہ کسی بادشاہ کی یہ بات ہے، محمود غزنوی کے دور کی بات ہے یا پتہ نہیں کس کی بات ہے. تو بادشاہ نے یہ سوال کر دیا تھا کہ میرے ہاتھوں کے ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں. بڑا مشہور یہ واقعہ ہے تاریخ کا. تو ان کا سائیں آپ خیرات بڑی دیتے ہیں تو سخاوت کرتے کرتے یہ بال گھس گئے ہیں سارے. آپ انہوں نے کہا چلو میں تو سخاوت کرتا رہتا ہوں، تیرے کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی میں لیتا رہتا ہوں، لے لے کے میرے یہ سارے بال اڑ گئے. انہوں نے کہا یہ باقی جو ہیں ان کا جی یہ ہاتھ ملتے رہتے ہیں. اب عطا رب کرتا ہے، مل رہا ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہاتھ مل رہے ہیں کالا باغ کے بے وقوف. عقل مندوں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ابو جہل کو رب نے ابو جہل بنا کے ثابت کر دیا ہے کہ عقل مند وہی ہے جو نبی کا غلام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سوال ہے کہ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ تو گھر میں رہتی تھی، بریلوی ہو تم، تو یہاں پاکستان میں انڈیا میں پیدا ہوئے ہو، ہم تمہاری بات مانیں گے یا اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات مانیں گے؟ میں نے کہا چلو جی آپ سنا تو دیں. کہ جی اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شب معراج میں نے سرکار کو اپنی چارپائی سے گم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا.
آپ اپنی چار پائی پر لیٹے رہے، میں نے آپ کا جسد اطہر جس میں انور جس میں منور چار پائی سے گم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ مجھ سے گم نہیں ہوئے، میرے سامنے آپ لیٹے رہے، وہی آپ کو معراج ہوا۔ مولانا صاحب نے کہا دیکھا ماشاء اللہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے ثابت ہو گیا کہ سرکار کا معراج جسمانی نہیں تھا، روحانی تھا۔ ہم نے تو گھر کی گواہی پیش کر دی۔ یہ بریلوی سارے پاگل ہیں، یہ کہا کس کی گواہی لے کے آئیں گے؟ پاگلو، تم نے گواہی نہیں پیش کی بلکہ اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عقیدے پر بہت بڑا آبجیکشن کیا ہے، ان کی ذات کو مورد الزام بنا دیا ہے۔ لاؤ کسی میں ہمت ہے جہاں اس کا جی چاہتا ہے، یہ قرآن پاک میں ہاتھ میں رکھ کے کہتا ہوں، جس معراج کی ہم بات کرتے ہیں، جس میں سرکار بیت المقدس میں جا کر نبیوں کی امامت کرتے ہیں، اس رات اما عائشہ صدیقہ کا بحیثیت زوجہ رسول نبی کے گھر میں ہونا تم ثابت کر دو، میں سید زادہ نہیں اگر ساری زندگی تیرا پانی نہ بھرتا رہوں گا۔ ہجرت سے پہلے نبی پاک کو معراج ہوتا ہے، اما عائشہ صدیقہ ہجرت کے بعد نبی پاک کے گھر میں آتی ہے، اور روایت جو اختلاف کے ساتھ ہے نا، ایک روایت کے تحت تو اما عائشہ صدیقہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ دوسری اسی طرح کے بڑے عجیب سوال ہوتے رہتے ہیں نا جی۔ پچھلے دنوں ایک جگہ پہ اسی طرح کا تھا کہ امام کے پیچھے آپ جو کہتے ہیں جناب والا کہ وہی قرات کافی ہے جو مقتدی نے کر لی ہے، امام نے کر لی ہے، مقتدی کے لیے امام کی قرات کافی ہے، تو اس میں تو ایک جابر نام کا آتا ہے راوی، تو وہ تو ضعیف ہے، تو ضعیف روایت سے آپ اپنا عقیدہ کس طرح ثابت کرتے ہیں؟ تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ مولانا آپ مہربانی کر کے اتنا ہی بتا دیں کہ یہ جابر پیدا کب ہوا تھا۔ اس نے فوراً چٹ لکھ کے بھیجی کہ جابر پیدا ہوتا ہے 350 ہجری میں۔ میں نے کہا پھر اب اپنی غیرت کا جنازہ نکالو، میرا امام تو 150 میں وصال فرما گیا تھا۔ جب اس نے اس روایت کو قبول کیا تھا 80 ہجری میں امام اعظم پیدا ہوئے، 150 میں ان کا وصال ہو گیا، انہوں نے اس وقت اس روایت کو قبول کیا، امام محمد نے اس کو روایت کیا، دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا۔ یہ راوی جو تیرا ضعیف ہے 350 ہجری میں امام اعظم کے وصال کے 200 سال بعد پیدا ہوا ہے، تو جھوٹا تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے، میرا امام تو کل بھی سچا تھا۔ تو اما عائشہ صدیقہ کا گھر میں ہونا تو ثابت کیجئے کہ اما عائشہ تو صدیقہ نبی پاک کے گھر میں تھی اس رات، اگر نہیں تھی تو وہ کس طرح کہہ سکتی ہے؟ نہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کس طرح کہہ سکتی ہے کہ سرکار کو میں نے جاتے نہیں دیکھا، آتے نہیں دیکھا؟ تو حضور والا بات یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ جس معراج کی بات کرتی ہیں وہ کوئی روحانی معراج ہوگی جو مدینہ پاک میں ہوئی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ جسمانی معراج جو ہے اس کا انکار اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں فرما سکتی ہے۔ روایات میں بالکل ایسا ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیے بخاری کے اندر یہ روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سماع موتا کی قائل نہیں ہے، مردے کے سننے کی، اونچی آواز سے بولیں، قائل، اونچی آواز سے بولیں، قائل نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے مردہ سن نہیں سکتا، مردہ سن، اونچی آواز سے تو بول دیں، جو زندہ بیٹھے ہیں نا بولیں، مردے آرام کریں، مردہ سن، اور اونچی آواز سے بول دیں، مردہ سن نہیں سکتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ باقاعدہ بنیادی عقیدہ امام بخاری نے خود بیان کیا ہے، حدیث بدر کے حوالے سے، روایت بیر بدر کے حوالے سے، یہ خود وہ بیان کر، یہاں پہ ان کی وہ تعلیق خود بیان کرتے ہیں، اس کی وضاحت میں امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ مردہ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حضرت عمر فاروق کو جب دفن کیا گیا روضہ پاک میں تو اما عائشہ صدیقہ پردہ کر کے کیوں گئی؟ اونچی آواز سے بولو۔ جب روضہ پاک کے اندر حضرت عمر فاروق کو دفن کیا گیا آپ کی شہادت کے بعد، تو مولانا یہ سوال ابھی تک تشنہ تکمیل ہے
میری ملت کے نوجوان تمہیں بازاروں میں کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے مردہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، تو مردہ تو دیکھ نہیں سکتا۔ اماں عائشہ صدیقہ پردہ کر کے گئی، پوچھا حضور بات کیا ہے؟ کہا پہلے میرے شوہر کا مزار تھا نبی پاک کا، میں آتی رہی، پردے کی ضرورت نہ تھی، پھر میرے باپ کا مزار تھا، پردے کی ضرورت نہ تھی، اب میں اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق دفن ہے، ان سے پردہ کرنا لازم ہے، اس لیے پردہ کر کے آتی ہوں۔ تو کیا علاج کرے گا تو اپنے محدثین کرام کا کہ ایک طرف عائشہ صدیقہ کہتی ہے نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اور دوسری طرف پردہ کر کے جاتی۔ تو جس طرح آج کل تو گھڑ لیتا ہے نا، آج سے کئی صدیاں پہلے تیرے بھی بڑے بڑے استاد تھے جنہوں نے گھڑ کر پتہ نہیں کیا کچھ شامل کر دیا ہے۔ یہ پڑھنا ہے تو موضوعات کبیر اٹھا کے پڑھ کے حضرت علامہ قاری کیا لکھتے ہیں، دوسرے انہوں نے اس پہ کتنی بحثیں ہوئی ہیں، اور پھر بھی آج تک محدثین کرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ ہم ساری کتابوں میں سے وہ ساری بوگس روایات نہیں نکال سکے۔ یہ میرا کلاس روم نہیں ہے، نہیں تو میں بتاتا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ کیا ہے، وہ کس طرح شفقت فرما لیتے ہیں، جس سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کا نام نہیں لکھتے، روایت اسی سے ہی لیتے ہیں، چونکہ ناراض جو ہوتے ہیں اس کی کنیت لکھ دیتے ہیں۔ اب امام بخاری کا امام اعظم کے ساتھ کیا تقابلی